نستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کائنات کے خالق، دلوں کے مالک، ارحم الراحمین، خیر الفاصلین، رب العالمین، لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ساقی کوثر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد مجھے اور آپ کو عرش کے رب نے ایک اعزاز بن مانگے دے دیا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں مل کر میرے رب کے اس انعام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ المنان الرحمن کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ عرش عظیم کے رب نے مجھے اور آپ کو محمد کا امتی بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آپ کی اس جہان میں بسنے والے انسانوں کی کل ملکیت سب رب کے اعزاز دنیا کے جتنے بھی رب نے مجھے آپ کو دیے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ بڑی معنی رکھتا ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے بڑا نصیحت کا سامان رکھتا ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی استاد نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تاریخ نے لکھا کہ ان کی عمر 250 سال تھی۔ دوسری روایت کے مطابق تقریباً 3 صدیاں زندگی گزارنے والے صحابی بڑھاپے کی عمر میں کسی نے تانا دے دیا، سلمان تمہارا نبی تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے، یعلمکم حتی القراءہ، تمہارا پیغمبر یہ کیسا ہے تمہیں قضائے حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ تو صحابہ کی سوچ دیکھیں کتنی پیاری تھی، کہتے ہیں اجل مجھ پہ اعتراض کرنے والے کیوں نہیں، ہمارا نبی ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ نستقبل القبلہ،
ہمیں سکھاتا ہے کہ قضائے حاجت کے وقت آپ نے قبلہ رخ نہیں ہونا۔ آپ کیوں اعتراض کرنے لگے؟ ہمارا نبی تو ہمیں یہاں تک بھی سکھاتا ہے۔ اسی سلمان کے اس جملے کو سوچیں کہ ہمارے پیغمبر کا ایک ایک جملہ کتنا بڑا قیمتی ہے۔ اس لیے کائنات کے حبیب نے فرمایا تھا انما انا لکم مثل الوالد، میرے امتیو ایک والد بھی تمہیں سمجھاتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں پہ بڑا مہربان ہوتا ہے۔ انما انا لکم مثل الوالد، امتیو میں بھی تمہیں تمہارے والد کی طرح سکھاتا ہوں۔ اتنا مہربان کہ اتنا مہربان کوئی والد بھی نہیں ہو سکتا، آپ کے ساتھ اتنا ہمدرد کہ آپ کا والد بھی آپ سے اتنا ہمدرد نہیں ہو سکتا جس قدر آپ سے ہمدرد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیغمبر کی زندگی کا ایک ہی حج تھا، اس حج کا ایک بڑا عظیم خطبہ تھا۔ آپ جب خطبہ دے رہے تھے تو آپ سوال پوچھتے ہیں آئیے یوم ھذا، لوگوں آج بھلا کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اللہ ہی جانتا ہے۔ صحابہ سوچنے لگے کہ شاید ہمارے نبی اس دن کا کوئی نام بدل کے رکھ دیں۔ پھر فرماتے ہیں یہ شہر ناسا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ پھر آپ تیسرا سوال پوچھ لیتے ہیں میرے صحابیو ایو بلدن ھذا، یہ بستی کون سی ہے؟ 10 ذوالحجہ ہو، میرے نبی اس تاریخ کا پوچھ رہے ہیں، یہ تو سب کو یاد ہوتی ہے۔ شہر مکہ ہو، میرے نبی اس کا نام پوچھ رہے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں شہر کون سا، دن کون سا ہے، یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے۔ مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ کی 10 تاریخ، بھلا کس کو یاد نہیں ہوتی؟ سب کو یاد ہوتی ہے۔ لیکن آخر میں کہنے لگے مسئلہ سمجھانا مقصود تھا، کہا میرے صحابیو تمہارے پاس مکہ کی بھی عزت ہے، مکہ میں کعبۃ اللہ کی بھی عزت ہے، جس قدر تم مکہ کی عزت کرتے ہو اتنی ایک مسلمان کی عزت ہے، اتنی ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے انسان کی عزت ہے، اتنی ایک مسلمان کی عزت ہے۔ تمہارے پاس جس قدر ذوالحجہ کا احترام ہے اس قدر ایک مسلمان کا بھی احترام ہے۔ تمہارے پاس جس قدر 10 ذی الحجہ کی تاریخ کا احترام ہے اتنا ہی ایک مسلمان کا احترام ہے۔ تم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، آپ فرماتے ہیں جس قدر تم مکہ میں اپنے بھائی کی عزت کا احترام کرتے ہو، 10 ذی الحجہ کی تاریخ میں اپنے بھائی کا احترام کرتے ہو، ذی الحجہ کے مہینے میں اپنے بھائی کا احترام کرتے ہو، تو یاد رکھنا ان اموالکم واعراضکم وانفسکم حرام علیکم فی حرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ پھر امتیو یاد رکھنا تمہاری عزت کا احترام، آبرو کا احترام، جان کا احترام، مال کا احترام بھی تمہارے اوپر اس طرح فرض ہے۔ کب کہا تھا؟ حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا تھا۔ امتیوں میں پوچھتا ہوں میرا نبی وہاں کوئی اور بیان دے سکتا تھا؟ 23 سالہ دور کا رزلٹ میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام میرے پیغمبر کے پروانے سامنے موجود تھے۔ کوئی دوسرا خطبہ بھی ہو سکتا تھا، دوسرے الفاظ بھی ہو سکتے تھے، کوئی دوسرا بیان بھی ہو سکتا تھا۔ میرے پیغمبر نے بتایا کہ انسانیت کی عظمت کیا ہوتی ہے، انسانیت کا مقام کیا ہوتا ہے، انسانیت کا احترام کیا ہوتا ہے۔ اسامہ بن زید آئے تھے، میرے پیغمبر کے چہیتے صحابی، پسندیدہ صحابی، جس کے ساتھ امام کائنات کو محبت تھی۔ محبت کا عالم یہ تھا، کہنے لگے لوگ فلاں قبیلے کی عورت نے
چوری کر لی ہے، چلو اسامہ سے کہہ دیتے ہیں ہمارے نبی کے پاس سفارش کرے گا، اس عورت کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سفارش کے لیے کون ملا؟ اسامہ۔ کہا اس کے ساتھ پیغمبر کو اتنی جو محبت ہے، اسامہ بولے گا عورت کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا۔ لوگ آئے اسامہ کے پاس، اسامہ نے سفارش کر بھی لی تھی، لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاش ہمارے حکمرانوں کو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے۔ امام کائنات نے فرمایا تھا لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کوئی اور عورت نہیں، محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ حکمران ایسا ہوتا ہے، وہ عادل اتنا ہوتا ہے، وہ انصاف پسند اتنا ہوتا ہے۔ سفارش کے لیے ملا تو اسامہ ملا تھا، وہی اسامہ آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہاد کے میدان میں بھیجا، میرے سامنے دشمن آ گیا، میں دشمن پر غالب آ گیا، اس قدر غالب آ گیا کہ میں اب تلوار چلانے والا تھا، اس کی گردن کٹنے والی تھی، اس کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا تھا۔ اللہ کے نبی موت کے ڈر سے اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اب دل میں مسئلہ کھٹکنے لگا ہے، لا الہ الا اللہ اس نے کہا، میں نے سنا، پھر بھی میں نے اسے اللہ کے نبی قتل کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کی اس بات کو سنتے ہیں، جس اسامہ کے ساتھ بے انتہا محبت، بڑی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، کبھی حسن ہوتے تھے تو دوسری طرف اسامہ ساتھ ہوتے، اس قدر لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے کہ کبھی حسن کو بھی ساتھ اٹھاتے ہیں تو اسامہ کو بھی ساتھ اٹھاتے ہیں۔ آج اسامہ اپنا مسئلہ پیش کر رہا ہے، اللہ کے نبی اس نے لا الہ الا اللہ کہہ تو دیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ کائنات کے امام نے بار بار سوال پوچھا، کہا قتلتہ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اسامہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اسے مار ڈال؟ اے اسامہ شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کے چیر کے دیکھا تھا؟ کلمہ دل سے پڑھا ہے یا زبان سے پڑھا ہے؟ اسامہ جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب اس کی عزت کرنا تم پر فرض، اس کی حفاظت کرنا تم پر فرض تھا۔ اب تلوار نہیں چلانی تھی، اب اسے قتل نہیں کرنا تھا۔ میرے بھائیو، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے حج کی کوئی ادائیگی نہیں کی، وہ کبھی مسجد میں نہیں آیا، ذکر لا الہ الا اللہ کے علاوہ اس کی زبان پر کچھ اور نہیں آیا۔ انسانیت کا اتنا بڑا احترام ہوتا ہے۔ اسامہ کہتے ہیں میرے نبی نے اتنا کہا، اتنا کہا، اتنا کہا، اس قدر ان الفاظ کو دہراتے رہے، میرے دل میں تمنا ہوتی رہی کاش میرا نبی خاموش ہو جائے، کاش میرا نبی اس سے آگے کچھ بھی نہ بولے۔ میں دل میں سوچتا رہا اسامہ تجھے کیا ہو گیا، کاش تو اس سے پہلے مسلمان نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا، تجھ سے یہ غلطی نہ ہی ہوتی تو اچھی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ انسانیت کا احترام تھا، یہ انسانیت کے ساتھ محبت تھی۔ میرے نبی بار بار کہہ رہے تھے کہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ یہ انسانیت کا احترام ہے۔ امتیو، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم سے اللہ معاف کرے اپنے بزرگ والد کا بھی احترام نہیں ہوتا، ہم کس کا احترام کریں گے؟ ہم سے راستے سے گزرنے والے کسی بوڑھے اور بزرگ کا بھی احترام نہیں ہوتا، ہم کون سی انسانیت کا احترام کریں گے؟ ہم تو اتنے گئے گزرے بن گئے، چار دیواری میں بسنے والا کوئی انسان ہو، شاید اس کے بھی احترام کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے، ہم کس کا احترام کریں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم ہیں انسانیت کے علم بردار۔ میرے بھائیوں، انسانیت سے
پیار کس قدر ہوتا ہے، انسانیت سے محبت کیسی ہوتی ہے، انسانیت کا بھرم کیسے رکھا جاتا ہے۔ بڑھیا ہے، مشکیزے میں پانی اٹھایا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی کے پاس چلو۔ بوڑھی عورت کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نبی کا احترام کتنا بڑا ہے، نعوذ باللہ زبان پہ آ گیا وہ جو بے دین ہے، میرے نبی کو کتنا بڑا اس نے تانا دے دی۔ صحابہ نے سنا، برداشت بھی کیا، کہا علی رضی اللہ عنہ وہ جو بے دین ہے کیا اس کے پاس جانا ہے؟ کہا جو تو سمجھ رہی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ پانی لایا گیا، مشکیزہ لایا گیا، میرے پیغمبر نے مشکیزے کو دیکھا، پانی نکالا، صحابہ کے سب برتنوں کو پانی سے بھرا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پانی جتنا تھا اتنا موجود تھا۔ عورت کے دل میں ڈر ہے میرا پانی ضائع ہو گیا، میرا پانی ختم ہو گیا۔ پھر میرے پیغمبر کو شفقت دلانے کے لیے کہنے لگتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو میرا لے ہی رہے ہو، یاد رکھنا یہ کسی غیر کا پانی نہیں، یہ یتیم بچوں کا پانی، یہ کسی غیر کا پانی نہیں۔ ایک بوڑھی ماں لائی ہے، یتیم بچوں کے لیے کتنی دور کی مسافت ہے، یتیموں کے لیے بوڑھی عورت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پانی جتنا ہے اتنا ہی موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے مشکیزے کو ویسے ہی باندھ دیا، باندھنے کے بعد آپ کہنے لگے اس کے پاس انسانیت کا اتنا بڑا، سے جا کے پوچھو، وہ کہے گا میرا پڑوسی ظالم ہے۔ ہمارے قریب میں دیوار کے ساتھ جس کی دیوار رہے اس سے جا کے پوچھو، وہ کہے گا میری دیوار کے ساتھ جس کا گھر ہے وہ اتنا بڑا ظالم ہے۔ کون آپ کے حق میں گواہی دیتا ہے؟ کون آپ کی اچھائی کی گواہی دیتا ہے؟ زبانوں پہ تانے کے رشتر ضرور آتے ہیں، اختلاف ضرور آتے ہیں، تضاد ضرور آتے ہیں۔ ایسے بن جاؤ کہ دشمن بھی تمہارے حق میں گواہی دیتا ہو، ایسے بن جاؤ جس طرح انسانیت سکھائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انسانیت سے محبت کیسی ہوتی ہے حجۃ الوداع میں میرے پیغمبر نے سکھایا تھا۔ مقداد نے بڑے عجیب جملے کہے، کہا بھوک کے مارے پیشانی بے نشان پڑ گئی، کمزوری کی حالت ہمارے چہروں پہ نظر آنے لگی، ہم پیغمبر کے مہمان بن گئے۔ رات گئے، اللہ کا نبی آتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حجرے میں ہم ہوتے اس پہ تشریف لاتے، آنے کے بعد سلام کرتے تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جاؤ پوری دنیا تلاش کرو، محمد جیسا انسانیت کا علم بردار کوئی نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتے مقداد فرماتے ہیں سلام بھی کرتے لیکن اس طرح کرتے کہ جو بیدار ہے وہ جواب دے دے، جو بیدار نہیں ہے اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ نیند کا بھی احترام ہے، انسانیت کا احترام تو اپنی جگہ، کسی کو زندگی بھر کوئی تکلیف نہ دی اپنی جگہ، کسی کو تانا نہیں دیا اپنی جگہ۔ یاد رکھو میرے پیغمبر نے 63 سالہ دور میں اللہ کی قسم میں کسی انسان کو کوئی تانا نہیں دیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو پریشان نہیں کیا۔ انسان تو انسان نہیں ہوتا ہے، کسی پرندے کو تکلیف نہیں دی، کسی جانور کو تکلیف نہیں دی۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی سویا ہوا بھی ہے تو اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ میرے بھائیو، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے موسیقی کی آواز کو اتنا بڑا دیا کہ پورے پڑوس میں سارے انسانوں کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ ہم نے دشمنیاں بانٹنا سیکھا ہے، ہم نے نفرتیں بانٹنا سیکھی ہیں، ہم جانتے ہیں کسی کی غیبت کیسے کی جاتی ہے، ہم سے پوچھو کسی کو تانا کیسے دیا جاتا ہے، ہم سے پوچھو کسی یتیم کو ایذا کیسے دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی انسانوں کو تکالیف میں رکھا ہوگا، پریشانیوں میں رکھا ہوگا۔ میرے بھائیو، آؤ انسانیت کے علم بردار بن جاؤ، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو،
حوصلے بڑھانا سیکھو، حوصلے دینا سیکھو، کسی یتیم کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی عزتوں کو بڑھانا سیکھو، کسی غریب کی مدد کر کے اسے زندگی جینے کے انداز دے دو۔ اللہ کے بندو، امتی ایسے بنو کہ امتی بننے کا حق ادا ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، کتنی خوبصورت زندگی ہے، کتنی خوبصورت زندگی ہے۔ آؤ نبی علیہ السلام سے سیکھتے ہیں کہ لوگوں میں محبتیں کس طرح تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایک بڑھیا، صحابہ کہتے ہیں کانت فی عقلہا شیء، ہم کہتے تھے یہ بڑھیا کم عقل ہے، نادان ہے۔ راستے سے جاتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک دیتی ہے، روکنے کے بعد اپنی ضرورتیں پیش کرنے لگتی ہے، اپنے مطالبے پیش کرنے لگتی ہے۔ کائنات کا امام اس بوڑھی عورت کی باتیں بھی سنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے فلاں غریب کے لیے، فلاں مسکین کے لیے۔ اللہ کے بندو آؤ، آغاز کرو، آغاز کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو ہم حجۃ الوداع کے خطبے کو سمجھ لیں تو اس خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ آؤ انسانیت سے محبت کرو۔ میرے پیغمبر نے بڑے عجیب اعلان کیے تھے، اسی خطبہ میں فرمایا تھا سود عرب کے معاشرے کا حصہ تھا، سود کی تجارت ہمارے معاشرے کا حصہ تھی۔ میں شہر مکہ میں کھڑے ہو کر آج یہ اعلان کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں جتنا بھی سود محمد کے قبیلے کا لوگوں کی طرف باقی ہے میں سب معاف کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی کہہ کے دکھائے، ہمیں کاروبار کوئی سمجھا کے دکھائے، ہمیں کوئی نصیحت کر کے دکھائے، ہم ہزار بہانوں کی لسٹ پیش کریں گے کہ میرا تو یہ عذر، میرا تو یہ عذر ہے۔ میرے پیغمبر نے اعلانیہ کہہ دیا جاؤ سب سود معاف ہے، میرے قبیلے کا کوئی فرد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی آج کے بعد سود کا مطالبہ نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی سود کا کاروبار نہیں کرے گا۔ یہ تھا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا اعلان۔ اگلا اعلان، میں تو ایک جملہ معاف نہیں کرتا، آپ ایک جملہ معاف نہیں کرتے، خون معاف کرنا تو بڑی بات ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ میں ایک بہت بڑا اعلان کیا تھا، کہا جاؤ آج میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ میرا بھی ایک مقتول ہے، میرا بھی ایک مقتول ہے کہ سانس لوں تو لے سکتا ہوں، دیت لوں تب بھی لے سکتا ہوں، انتقام لوں تب بھی لے سکتا ہوں، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، میں کرنا چاہوں انتقام لینا چاہوں لے سکتا ہوں۔ لیکن کہا میرے صحابیو جاؤ، آج محمد وہ خون معاف کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انتقام نہیں، کوئی قصاص، کوئی دیت نہیں ہے، انسانیت کو پیغام مل گیا، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ پھر ایک عظیم جملہ کہا تھا، اس مسجد میں بیٹھنے والوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، کاش تمہیں وہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے پوچھا تھا میرے صحابیوں، میں نے پہنچا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا۔ کائنات کے امام نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا تھا اور بار بار یہ بولا تھا اللہم اشہد، میرے مولا تو گواہ رہنا، میں نے امت کو دین پہنچا دیا ہے۔ یہ ظالم امتی ہے جو اب تک کہتا ہے مجھے حق سمجھ میں نہیں آتا، یہ کتنا نادان امت ہے۔ میرے پیغمبر نے تو رب کو گواہ بنا دیا تھا۔ مجھے آپ بتائیں کیا 1.25 لاکھ صحابہ کی گواہی کم تھی؟ وہ گواہی نہ ہی دیتے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کی گواہی کم تھی؟ اتنی بڑی گواہیاں مل گئی تھیں، وہ مقام ایسا تھا، وہ شہر ایسا تھا، وہ علاقہ ایسا تھا، وہ تاریخ ایسی تھی،
وہ حج کا موقع ایسا تھا، وہ خطبہ ایسا تھا، وہ بیان ایسا تھا، اس کا ایک جملہ آ جاتا کافی تھا۔ کائنات کے امام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے بار بار کہا تھا، اللہم شہد، میرے مولا تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے پہنچا دیا ہے۔ میرا پیغمبر رب کو گواہ بنا کے فرمائے میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ امتی آج تک بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتی، امتی آج تک بولتا ہے مجھے حق سمجھ میں نہیں آیا، مجھے صراط مستقیم سمجھ میں نہیں آیا۔ عبداللہ بن عباس نے ان جملوں کو سمجھا تھا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لوصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پیارے پیغمبر کی امت کے لیے وصیت ہے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آپ رب کو گواہ بنا کر کہہ رہے تھے میں نے پہنچا دیا ہے۔ پھر اگلا جملہ کہا تھا کہ امتیو تمہیں جو بھی ملے آگے پہنچا دینا، ایک قرآن کی آیت سننا آگے پہنچا دینا، میری کوئی ایک حدیث سننا آگے پہنچا دینا۔ عبداللہ نے کہا تھا مجھے میرے رب کی قسم میں یہ محمد کی امت کے لیے وصیت صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنا وصیت کرتا تو یاد ہوتا، کوئی بزرگ، کوئی پردادا، کوئی دنیا سے جانے والا زندگی کے آخری کلمات کہہ رہا ہوتا تو یاد ہوتا۔ آج ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کا کام ہے دین کی باتیں بتائے گا، مولوی صاحب کا کام ہے قرآن سنائے گا، حدیث سنائے گا۔ کیا تو پیغمبر کا امتی نہیں ہے؟ کیا تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد نہیں ہے؟ حجۃ الوداع کا وہ جذباتی منظر کہ تیرا پیغمبر رب کو گواہ بنا کے کہہ رہا تھا، کیا تجھے وہ منظر یاد نہیں ہے؟ کیا نماز تجھ پر فرض نہیں ہے؟ قرآن ترجمہ سے پڑھنا کیا تیرے اوپر فرض نہیں ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آگے پہنچانا کیا تجھ پر فرض نہیں ہے؟ اگر امتی ہے تو اس کا سچا امتی بن جا، اس کی وصیت کو یاد رکھ لے، قرآن ترجمے سے پڑھا کر، حدیث ترجمے سے پڑھا کر، جو سنے عمل بھی کیا کر، آگے بھی پہنچایا کر۔ تو میرے بھائیوں، حجۃ الوداع کا یہ خطبہ نہایت مختصر لیکن انتہائی جامع نصیحتوں کا حامل خطبہ ہے۔ ٹائم ملے صحیح بخاری کتاب الحج میں یہ خطبہ موجود ہے، پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کو نصیحتوں کا بڑا سامان ملے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔